وقت پوری دنیا میں آغا خانیوں نے بھی اپنا امام بنایا ہوا ہے، بوروں نے بھی امام بنایا ہوا ہے، قادیانیوں نے بھی اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ ہمارے برادران میں تو پرانے امام 4 بنائے تھے، اس کے بعد کسی کو امام نہیں بنایا۔ آج کل کے مولوی صاحبان کو امام بنا لیتے تو ان کے پاس نہیں آتے۔ صحیح امام جس کے پاس یہ آتے ہیں وہ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ کسی اور کے پاس کوئی امام نہیں ہے، کسی اور کے پاس ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آئیں۔ اور یاد رکھیں جیسے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں شب قدر اوامر لے کر، اسی طرح ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے امام زمانے کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے لیے میں نے واقعہ کافی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھا بھی ہے، لیکن ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ مومنین آئے اور حضرت نے ارشاد فرمایا مالکم تسوؤون رسول اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، انہیں پریشان کرتے ہو۔ وہ حیران ہو گئے کہ مولا ہم تو آپ لوگوں کے پاؤں کی خاک ہیں، ہم کیسے؟ کہا اما تعلمون، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں؟ اگر کوئی اچھا عمل ہو تو رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر غلط عمل ہو تو رسول اللہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ماننے والے اور اس طرح کے غلط اعمال۔ تو امام نے اس وقت فرمایا جیسے ان کی خدمت میں آتے ہیں امام کی خدمت میں بھی آتے ہیں، تو ہمارے اعمال امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ امام کو راضی کرتے ہیں اور کتنی دفعہ امام کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر ہم امام کی رضامندی کے سبب بنتے ہیں تو ماشاءاللہ زندہ باد، جنتی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن اگر تکلیف کے موجب بنتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ انا انزلنا بہت عظیم صورت ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس آتے ہیں اوامر لے کر، اور انسان جو ہے مطلع الفجر تک، فجر کے طلوع تک ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ عبادت آپ کی جو شب قدر کرتے ہیں، 19ویں کریں، 21ویں کریں، 23ویں، 27ویں حتیٰ کہ روایات میں ہے وہ کریں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ شب قدر کی جب اعمال کریں گے تو آپ کو ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں خیالات سے اپنے آپ کو کس قدر محفوظ رکھتے ہیں، جتنا خیالات سے ہم محفوظ رہیں اتنا ہماری نماز مخلصانہ ہوگی۔ چنانچہ امام کی خدمت میں کوئی شخص پوچھتا ہے کہ مجھے فرمائیں کہ کیا پتہ ہے، کیسے ہم سمجھے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، امام نے ارشاد فرمایا نماز کس طرح آپ نے پڑھی ہے اور نماز کے بعد کام کس طرح کے کر رہے ہیں۔ اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو نماز گویا آپ کی قبول ہے۔ اگر نماز کے بعد ہی معاذ اللہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے یا اور ایسا کام کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز چھپی ہوئی اور ظاہر تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ جس کی نماز بچائے اسی کی نماز در حقیقت قبول ہوتی ہے۔